تھوڑا اگر لیٹ ہو تو مجھے برداشت کیجیے گا۔ اور آج کے اس نورانی اور بابرکت رات میں ہم سنیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آغوش رحمت سے آغوش آمینہ تک، آغوش سمجھے گوش، آغوش رحمت سے لے کر حضرت آمینہ کی گود تک یہ حضور کا مبارک نور جو سفر کرتا رہا، حضور کا مبارک نور جو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، کہاں کہاں کیسے کیسے یہ نور کہاں تک گیا اور کیا کیا اس نور کے برکات دنیا والوں نے دیکھے، انشاءاللہ آج کی رات یہی باتیں آپ کو سناؤں گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بیچ کے 8-9 دن جو آپ نے مجھے سنا ہے، آج ان تمام راتوں کا خلاصہ اور ان تمام راتوں میں جو بیان ہوئے ان تمام چیزوں کا نچوڑ آج کی رات انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس گزارش یہی ہے کہ توجہ کے ساتھ اپنے نبی کی ان شان کو، ان عظمتوں کو آپ حضرات سنیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جب ساری دنیا میں کچھ نہ تھا، کائنات کا بھی وجود نہیں تھا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ لوح، عرش، کرسی، فرشتے، جنت، دوزخ، آدم، آدمی، یہ تمام چیزیں جب نہ تھی تو اس وقت کیا تھا؟ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ آخر اس کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کائنات میں پہلے کیا چیز موجود تھی؟ یہ سوال آج ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے، اور یہ سوال حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے ذہن میں بھی آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ساری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تب کیا تھا؟ یا رسول اللہ، جب کچھ بھی نہیں تھا جب کیسا سما تھا، کیسا موسم تھا؟ یا رسول اللہ، جب چاند سورج کا وجود نہ تھا، یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، عرش، کرسی، فرشتے، لوح و قلم، یہ تمام چیزیں نہ تھی، یا رسول اللہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ سوال کیا کس نے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور آج سائنس بھی ریسرچ کر رہی ہے، فیوژن بیک گراؤنڈ ریڈیشن تھیوری کے نام سے ایک ریسرچ ہو رہی ہے سائنس کی، جو اس بات پہ زور لگا رہی ہے اس کی جڑ تک پہنچنے کے لیے کہ کائنات میں جب کچھ نہیں تھا تب کیا تھا۔ تو سائنس اپنی معلومات کے مطابق یہاں تک پہنچی ہے کہ جب انسان، جانور، چرند پرند، درخت، شجر، حجر، یہ دریا، سمندر، نہریں وغیرہ کچھ نہ تھی، تب ساری کائنات ایک نور سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں تک پہنچی ہے، بس اس کے آگے سائنس نہیں پہنچی کہ وہ نور آخر تھا کیا، وہ نور آیا کہاں سے، اس نور کو پیدا کس نے کیا۔ سائنس پہنچنے سے قاصر ہے، اس کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہے، لیکن ابھی ان کی تحقیق اور ریسرچ اس پر جاری ہے۔ یہی سوال حضرت جابر بن عبداللہ نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نبی آخر الزمان سے پوچھ لیا تھا۔ یا رسول اللہ بتائیے، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا جب کچھ بھی نہ تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ جب
کچھ نہ تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرات اب پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ تھا نہیں تو اس نور مصطفیٰ کو کہاں رکھا گیا؟ کیونکہ جنت ابھی ہے نہیں کہ جنت میں رکھ دے، عرش بھی نہیں ہے کہ عرش پہ رکھ دے، مدینہ طیبہ کا بھی وجود نہیں تھا کہ یہاں مدینہ منورہ میں رکھ دے یا مکہ کی سرزمین پہ رکھ دے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نور مصطفیٰ کو کہاں رکھا گیا؟ امام ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس نور کو اللہ نے اپنی رحمت کی آغوش یعنی اپنی رحمت کے گود میں رکھا اور کہا حبیب تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہا۔ اب ساری کائنات میں کچھ ہے نہیں، ایک اللہ ہے اور اللہ کے بنانے سے اس کے حبیب کا نور ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ فاحببت، میں نے چاہا، ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلائق، اللہ فرماتا ہے جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ مجھے جانے، میں نے جب ارادہ کیا کہ لوگ مجھے پہچانے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے فخلقت الخلائق، تب میں نے اپنے حبیب کے اس نور سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا، اپنے رب ہونے کا اعلان فرمایا۔ اللہ بھی ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے اپنا ہونا جو ظاہر کیا یہ بھی اپنے حبیب کے وسیلے سے ظاہر کیا۔ اللہ نے جو یہ اعلان کیا لوگوں میں تمہیں بنانے والا ہوں، یہ بھی اپنے رب کو بھیج کر اور اسی مہینے میں اپنے حبیب کی ولادت فرما کر اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہاں لوگوں میں تم لوگوں کا رب ہوں، میں تم لوگوں کا خالق ہوں، میں تم لوگوں کا مالک ہوں۔ وہ نور جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا، رب کی رحمت کے آغوش میں رہا، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، میری پہچان ہو، تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اور مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مدینہ طیبہ کی وہاں کی مٹی لیے جہاں آج حضور آرام فرما ہے، جہاں حضور کا روضہ مبارکہ ہے جس کے اوپر گنبد خضرا بنا ہوا ہے، وہاں کی مٹی لیتے ہیں حضرت جبرائیل۔ وہ مٹی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سفید مٹی تھی، اس ایک مٹھی مٹی کو لے کر حضرت جبرائیل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل اس مٹی کو تنعیم کے پانی سے دھو۔ اس پانی سے، تنعیم اور تسنیم کے پانی سے اس مٹی کو دھویا گیا، اور اس مٹی کو دھونے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اب اس میں اپنے حبیب کے پیکر کو بنانے والا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت بنائی، ان کا پتلا تیار کیا، خمیر تیار ہوئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح پھونکی تو حضرت آدم میں جان آ گئی۔ اب وہ مٹی جو حضرت جبرائیل لے کر گئے تھے گنبد خضرا کے نیچے کی مٹی، اس مٹی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے ملایا ہے۔ وہ یا نور اور بشر، ان دونوں کو اب اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح بشر تھے، حضور ہماری طرح بشر تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ حضور نہ ہماری طرح بشر تھے اور نہ ہی حضور فرشتوں کی طرح نور تھے، بلکہ حضور بشر بھی ایسے بشر ہیں کہ بشر میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور نور بھی ایسے نور ہے کہ تمام نوریوں کے سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سفر فرمایا ہے تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ بشری شکل و صورت میں گئے ہیں. مسجد اقصی سے آگے کا سفر کیا ہے. بشریت کو میرے آقا نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. بشریت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. میرے آقا اگر صرف بشر رہتے مسجد اقصی میں ٹھہر جاتے، لیکن آقا ٹھہرے نہیں، آگے تک گئے ہیں. پتا چلا میرے آقا صرف بشر ہی نہیں ہے، افضل البشر ہے. افضل البشر ہی نہیں بلکہ نور ہے. اب اگر صرف نور رہتے عرش پہ جا کے ٹھہر جاتے، چونکہ نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل عرش پہ ٹھہر جاتے ہیں، لیکن میرے آقا نہیں ٹھہرتے ہیں. میرے آقا اور بھی آگے جاتے ہیں، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں تک جاتے ہیں، لامکہ تک جاتے ہیں. میرے آقا وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک کسی کے خیال نہیں پہنچ سکتے، جہاں تک کسی کی سوچ نہیں پہنچ سکتی. اگر میرے آقا صرف نور رہتے، عام نور رہتے، تو میرے آقا بھی حضرت جبرائیل کی طرح عرش پہ ٹھہر جاتے. لیکن میرے آقا ٹھہرے نہیں. میرے امام فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ سراغ عین و متا کہاں تھا؟ نشان کیف و الا کہاں تھا؟ نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. میرے آقا صرف بشر نہیں. اگر بشر رہتے میرے آقا تو مسجد اقصی تک میرے آقا کی حد ہو جاتی، لیکن میرے آقا اس سے بھی آگے گئے. پتا چلا حضور نور ہے. لیکن جہاں نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار عرش پہ جا کر ٹھہر جاتا ہے، کہتا ہے یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم. یا رسول اللہ یہاں سے اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے جاتا ہوں، اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائے گا. وہاں سے بھی آگے میرے آقا گئے. وہاں سے آگے جہاں تک گئے ہیں نا، وہیں پر پہلے حضور کا نور مبارک رہا کرتا تھا. اور یہ حضور کی حقیقت ہے. یہ حضور کی حقیقت ہے. حضور کی حقیقت بشر بھی نہیں، حضور کی حقیقت نور بھی نہیں. صرف بشر نہیں، صرف نور نہیں. حضور کی حقیقت کیا ہے کہ عرش کے آگے جو گئے نا، وہ حضور کی حقیقت. اور جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت حضور جہاں رہتے تھے وہ حضور کی حقیقت. سمجھ نہیں سکتے حضور کی منزلیں، حضور کی پرواز اور حضور کی شان اور حضور کی عظمت. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. ہاں، امام کی زبان میں اگر کہیں تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. زندہ باد. جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا اپنے حبیب کے نور کو اپنے ہی جلوے میں، اپنی ہی رحمت کے آغوش میں رکھا. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، تو اس نور محمدی کو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام میں منتقل کر دیا گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے تو وہ نور محمدی حضرت آدم کی پیشانیوں میں چمکا کرتا تھا. امام راضی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، حقیقت میں وہ حضرت آدم کو نہیں بلکہ نور محمدی کو سجدہ. امام راضی فرماتے ہیں حقیقت میں وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو سجدہ کیا تھا. بچوں سے کہوں گا کہ یہاں سامنے بیٹھ جاؤ، کہ جگہ خالی ہے. آ جاؤ گے، آ جاؤ. اچھا میرا خیال ہے ادھر بھی جگہ خالی ہے. آ جاؤ، آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، آ جاؤ.
بعد درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دن میرے رب نے حضور کی نور سے کہا کہ اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انبیاء کرام کی روحوں کی طرف توجہ کیجئے. حضرات ہم جو ہے نا یہ عالم اسباب ہے. اس سے پہلے ایک دنیا میں ہم تھے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے. وہاں عالم ارواح میں بھی ہماری روحیں جو تھی وہ ایک دوسرے کو جن روحوں نے ایک دوسرے کو وہاں جانا، محدثین فرماتے ہیں وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے لگی ہے. ہاں ہمارا تعلق یہاں کا نہیں ہے، آسمان سے عالم ارواح سے کنیکشن تھا، تو یہاں ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. ہر انسان کی روحیں تھی وہاں پر، انبیاء کرام کی بھی روحیں تھی. ایک دن میرے رب نے اپنے حبیب کے نور سے کہا اے نور مصطفیٰ، ان نبیوں کے نور کی طرف، ان نبیوں کے روحوں کی طرف ذرا توجہ فرمائیے. روح مصطفیٰ نے جب ان نبیوں کی روحوں کی طرف توجہ کی تو ہر طرف روشنی ہی روشنی اور اجالا ہی اجالا ہونے لگا. ان نبیوں کی روحوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے بار الہ یہ کیسی روشنی ہے، اے بار الہ یہ کیسی چمک ہے کہ جس نے ہم سب کے نور کو، جس نے ہم سب کے چمک کو پھیکا کر دیا ہے. یہ کیسی چمک ہے، یہ کیسی روشنی ہے کہ جس روشنی کے سامنے ہماری روشنی مدھم ہو گئی ہے. اب یہ ٹیوب لائٹ یہ روشنی ہے، یہ بلب ہے، اس کے سامنے اگر آپ موبائل کا ٹارچ جلائیے تو بتائیے اس کی کوئی حیثیت ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے. سورج نکلا ہوا ہے، اس کے سامنے آپ چراغ جلائے تو بتائیے اس چراغ کی کوئی حیثیت ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وہ انبیاء کرام کی روح ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے مولا یہ کیسا نور ہے کہ جس نور نے ہم سب کے نور کو ڈھانپ لیا ہے اور ہم سب کے نور پھیکے پڑ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے نبیوں، کم بیش 1,24,000 یہ وہی نور ہے کہ جو نور میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے نبیوں کی جماعت سنو سنو، آج میں تم کو نبوت عطا کیا ہوں، آج تم لوگ منصب نبوت پر ہو تو یہ صدقہ ہے اسی نور کا. اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا جو میں نے خطبے کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. سبحان اللہ. یہ پوری آیت حضور کی میلاد ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب ذرا یاد کرو اس دن کو، حبیب یاد کرو اس دن کو. اس وقت استعمال ہوتا ہے عربی میں جب کوئی پرانا واقعہ یاد دلانا مقصد ہوتا ہے. اچھا واقعہ اس سے یاد دلایا جائے گا جس کے ذہن میں وہ واقعہ ہو. جس کے ذہن میں وہ واقعہ ہی نہ ہو تو اسے کیا یاد دلائیں گے؟ ابھی جب ماہ رجب کی شہادت لینے کے لیے گئے تھے یہاں سے بادشاہ بھائی الطاف بھائی، میں ادھر اپنے وطن سے آ رہا تھا تو وہاں پر ایئرپورٹ پہ بادشاہ بھائی تھے، الطاف بھائی آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں تھے. اب میں اگر بادشاہ بھائی سے کہوں بادشاہ بھائی یاد کرو ایئرپورٹ کا وہ منظر تو انہیں یاد آ جائے گا کہ ہم لوگ کتنا پریشان تھے، میں ان کو کتنا تلاش کر رہا تھا، وہ مجھے کتنا تلاش کر رہے. تو یہ واقعہ کسے یاد آئے گا جو وہاں پہ تھے. اب آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا.
تو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب یاد کرو اس دن کو. مطلب کیا کہ اس دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام نبیوں کے سردار بن کر وہاں جلوہ افروز تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب محبت کی داستان کو چھیڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے حبیب یاد کرو جب تمام نبیوں کی روحیں تھی اور اس پر آپ کا نور چمکا ہوا تھا. حبیب وہ تمام انبیاء کی روحیں حیران تھی کہ اتنی روشنی اور اتنا اجالا آخر یہ کس کا ہے. حبیب یاد کرو میں نے کیا کہا تھا. حبیب میں نے تمام نبیوں سے کیا وعدہ لیا تھا. حبیب یاد کرو وہ کیسا منظر تھا. کیا حبیب میں نے سب نبیوں سے نہیں کہا تھا کہ یہ اس نبی کا نور ہے کہ جو آئے گا تو سب سے آخر میں لیکن اس شان سے آئے گا سب سے آخر میں لیکن تم سب کی نبوت اور رسالت کی تصدیق فرما دے گا. تم سب کو جو کتابیں دوں گا میں ان تمام کتابوں کی تصدیق فرما دے گا. اور حبیب یہ بھی یاد کرو میں نے ان سے وعدہ کیا لیا تھا. حبیب کیا میں نے ان نبیوں سے نہیں کہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ اے نبیوں کی جماعت اگر میرے اس نبی کی زندگی کو اگر میرے اس نبی کے زمانے کو پالو تو تمام نبیوں تمہیں کرنا کیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ اس میرے آخری نبی پر ایمان لانا ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور میرے اس آخری نبی کے دین کی مدد کرنی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اَأَقْرَرْتُمْ اے نبیوں کی جماعت کیا تم سب اس بات کو مانتے ہو. کیا تم سب اس کے لیے تیار ہو. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي اور میرے اس فرمان کے پابند رہو گے. تمام نبیوں کی جماعت نے ان کی روحوں نے لبیک کہا اور کہا ہاں مولا ہم سب اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. رب نے آگے بڑھ کر کہا فَاشْهَدُوا تم سب گواہ ہو جاؤ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں رب ہو کر اپنے نبی کی شان پر گواہی دیتا ہوں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ عید میلاد النبی زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد. حضرات رب نے کہا نبیوں یہ جو تمہیں منصب نبوت عطا کر رہا ہوں تو اس شرط پر کہ اگر یہ میرا نبی تمہارے زمانے میں آئے تم ان کا زمانہ پالو کرنا کیا ہے ایمان لانا ہے. اس نبی پر ایمان لانا ہے. اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توریت شریف کو پڑھ رہے تھے. آج یہ بات میں اس لیے ضمن کہہ رہا ہوں کہ بالخصوص ہمارے نوجوان نہ کسی کو بھی سننے لگتے ہیں. یوٹیوب کا زمانہ ہے جو ملا اسے سننے لگتے ہیں. کہتے ہاں یہ بھی اچھی باتیں کرتا ہے یہ بھی اچھی باتیں کرتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ تمہارے ایمان کب لٹ جائیں اور اچھی اچھی باتیں بول کر نہ جانے کب وہ گستاخی کر جائیں اور آپ کے ایمان کو چھین لیں. اس لیے ہر شخص کے بیان اور ہر شخص کے خطاب نہ سنا. کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہے حضرت عمر کی کیا شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. اس شان کے مالک ہے حضرت عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے کہ حضرت عمر خود ہی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن پاک میں 20 سے زائد ایسی آیتیں ہیں کہ جو میں سوچتا تھا اپنے دل میں کہ ایسا حکم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ویسا حکم نازل کر دیا. سبحان اللہ. حضرت عمر کی دل کی بات قرآن پاک میں موجود ہے. وہ سوچتے تھے اللہ آیتیں نازل فرماتا تھا. اس ذات کا نام حضرت عمر ہے. سبحان اللہ. وہ حضرت عمر توریت کے ایک پیج کو پڑھ رہے تھے. میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حضور غصے میں آ گئے اور کہا عمر کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے کہ آج تم توریت پڑھ رہے ہو. اور ساتھ ہی فرمایا لو کان موسیٰ حیا لا وسعہ الا اتباعی. اے عمر
जिस मूसा की किताब पढ़ रहे हो, सुनो आज अगर वो मूसा जिंदा होता तो मेरी इत्तिबा करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता। उमर जैसे इंसान को मेरे आका ने तौरेत पढ़ने से मना कर दिया। आज का नौजवान किसी को भी पढ़ता है, किसी को भी सुनता है। क्या तुम्हारे लिए उलमाए अहले सुन्नत काफी नहीं है? क्या उलमाए अहले सुन्नत के बयानात नहीं है? क्या ये लोग दीन इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहे हैं? लिहाजा ये जितने भी फसादी है, वो कोई मिर्जा है, वो मिर्जाई है, इंजीनियर और तारिक जमील मसूद और न जाने कौन कौन से बदबख्त हैं, इनको हरगिज कभी कभी मत सुनना। बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं, लेकिन ये मेरे इमाम ने कहा ना कि आंख से काजल साफ चुरा ले, यही वो काम वो लोग करते हैं। ठीक है, अपने ईमान की हिफाजत करें, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सय्यिदना शफीअना हबीबना व करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किस जात का नाम है जानते हैं ना? करबला का सारा मंजर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद हजरत इमाम हुसैन ने कहा। इमाम हुसैन कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद शेर खुदा मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने कहा। शेर खुदा कहते हैं कि खुद मुझे मेरे आका ने बताया। अब वो हदीस पाक सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम के पैदा होने से पहले उनकी तखलीक से 14,000 साल पहले मैं मौजूद था। कितने? 14,000 साल पहले। अभी हजरत आदम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तखलीक किया, पैदा फरमाया, जब जन्नत में थे, उससे भी 14,000 साल पहले मेरे आका फरमाते हैं कि मैं मौजूद था। एक दिन हजरत जिब्राइल हुजूर के बारगाह में हाजिर हैं। मेरे आका के दिल में ख्याल पैदा हुआ, जरा जिब्राइल से उसकी उम्र तो मालूम करूं, उसकी एज तो पूछूं कि जिब्राइल कितने साल का हो गया है। पूछा मेरे आका ने, जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह डेट ऑफ बर्थ मुझे मालूम नहीं, सही अंदाजा नहीं है कि कब मैं पैदा हुआ, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं इतना जानता हूँ कि अल्लाह के अजमत के हिजाब में, चौथे हिजाब में, या रसूल अल्लाह एक फरिश्ता, या रसूल अल्लाह एक सितारा चमकता था। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अजमत के चौथे हिजाब में एक सितारा चमका करता था। या रसूल अल्लाह, उस सितारे के चमकने की मुद्दत जो है, उसका जो वक्त हुआ करता था, वो एक बार चमक गया तो उसके बाद 70,000 साल के बाद दूसरी मर्तबा चमकता था। फिर 70,000 के बाद चमका, 70,000 साल के बाद, तो अब चमकने के लिए फिर 70,000 साल लगते थे। या रसूल अल्लाह, वो सितारा जो अल्लाह के अज़मत के चौथे हिजाब में चमका करता था, 70,000 साल के बाद चमकता था। या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारा को अपनी आंखों से 72,000 मतलब आपकी जुबान में 70 पर 2,000 मरतबा देखा है। या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी एज तो मालूम नहीं, सिर्फ इतना मालूम है कि वो सितारा जो इतनी मुद्दतों के बाद चमकता था, मैंने 70 पर 2,000 मरतबा देखा है। मेरे आका फरमाते हैं, वाइज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ऐ जिब्रील, मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं ही वो चमकता सितारा हुआ करता। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राइल वो कोई और नहीं, वो मैं ही सितारा था। अच्छा, कितने हजार साल के बाद चमकता था? 70,000। 70,000 साल के बाद देखा इन्होंने 70 पर 2,000 मरतबा।
साल कितने दिनों का होता है? मैं पूछ रहा हूँ। 364, 360 पर 4 दिन का एक साल होता है। एक दिन 24 आवर्स। लेकिन दिन को हम कैसे काउंट करते हैं? सूरज निकला डूब गया हम कहते हैं एक दिन, जब तो सूरज भी नहीं था। जब तो सूरज भी नहीं था, सूरज तो बाद में पैदा हुआ, सूरज को तो बाद में बनाया गया। जब मशरिक भी नहीं मगरिब भी नहीं, आज जहां से सूरज निकल रहा है जहां डूब रहा है ये चीजें भी नहीं थी, तो फिर उस वक्त साल को कैसे काउंट किया? फिर उस वक्त साल का ख्याल कहां से आया? अब वो कैसा साल था? वो कौन सा साल था? तो हजरत मुहद्दिसीन हमारी रहनुमाई करते हुए फरमाते हैं कि जिस तरह से क़यामत के दिन वहां कहा गया है ना कि एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, उस क़यामत वाले दिन भी कोई सूरज नहीं होगा, ये डूबने वाला ये वाला सूरज नहीं होगा कि डूब जाए। तो उस दिन जो दिन होगा ना वो इतना बड़ा होगा कि हमारे इन सालों के एतबार से, ये इस दुनिया में जो साल होते हैं, इस दुनिया में जो दिन होते हैं, इस दुनिया में जो टाइम होते हैं, इस टाइम और इस महीने और इस साल के एतबार से वो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा क़यामत वाले। ठीक इसी तरह वो नूर जो चमका करता था हुजूर का, उस वक्त जब कुछ नहीं था, वहां साल का हिसाब इन दिनों के एतबार से काउंट करके लगाया गया है। बाद में जो साल बने उस टाइम को अगर इसमें मिलाया जाए तो इतने साल और इतने दिन बना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील वो सितारा मैं ही हुआ करता था। व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मेरे रब की इज्जत की कसम मैं ही वो सितारा था। जब तक रब तबारक व तआला ने चाहा वो नूर हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम की पेशानी मुबारक में चमका। रब तबारक व तआला ने अपने नबी के नाम को जन्नत में और जन्नत के दरख्तों के हर पत्ते में, जन्नत की नहरों में, जन्नत के पायों में, हर एक चीज में, अर्श में, अर्श के नीचे हर एक चीज में अपने नबी का नाम पहले ही से लिख के रखा है। बनाने वाला मेरा रब है जन्नत को, लेकिन बसाने वाले मेरे आका हैं। हाँ, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे आमिर भाई गौसपीर गए कासिम कैटरस के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। ये जो खाना वगैरह देकर भेजते हैं अपने बर्तन में, उस बर्तन में लिखा रहता है कासिम कैटरस। हालांकि वो बर्तन बनाने वाले वो नहीं है, बनाने वाले वो स्टील कंपनी है ना, लेकिन अभी क्योंकि मालिक वो है ना तो अपना नाम उसमें लिख दिए हैं। मालिक जो वो हो गए तो इसलिए पहचान के लिए उन्होंने अपना नाम लिख दिया उसमें, कासिम कैटरस। ठीक इसी तरह से बनाने वाला तो मेरा रब है जन्नत को, लेकिन चूंकि मालिक अपने हबीब को बना दिया है, इसलिए जन्नत के कोने कोने में अपने हबीब का नाम मेरे रब ने लिख दिया। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। यही हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम के बारे में हजरत उमर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम को आपके बारे में कैसे मालूम हुआ? हजरत आदम को आपके बारे में कैसे मालूम हुआ कि उन्होंने आपके वसीले से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को, उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया, ए उमर, जो तुम आज मुझसे सवाल कर रहे हो ना, यही सवाल मेरे रब ने हजरत आदम से भी किया था। मोहब्बत की दास्तान है। खुद मेरे रब ने हजरत आदम को वह नाम दिखलाए, खुद रब ने हजरत आदम को वह नाम बताए, खुद मेरे रब ने हजरत आदम को वो इल्म दिया। लेकिन इसके बावजूद जब हजरत आदम दुआ करने लगे ना, मेरे और आपके हबीब के वसीले से, मेरे और आपके नबी के वसीले से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया,
اے آدم میں نے تو ابھی اس نبی آخر زمان کو بنایا بھی نہیں، تو تم نے اس نبی کو کیسے جان لیا، کیسے پہچان لیا؟ حالانکہ رب نے ہی بتایا تھا، رب نے ہی لکھ کے رکھا ہے اپنے نبی کا نام۔ تو حضرت آدم نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا اے میرے رب جب میں نے عرش کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا محمد لکھا ہوا ہے، جب میں نے جنت کے درختوں کی طرف نظر کی تو دیکھا اس کے پتے پتے میں محمد لکھا ہوا ہے۔ اے میرے رب میں نے جنت کی کاریوں میں دیکھا تو وہاں پر بھی اسی نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میرے رب میں سمجھ گیا کہ جس کا نام ہر جگہ موجود ہے وہ ضرور تیرا کوئی پیارا بندہ ہوگا۔ رب نے کہا ہاں آدم تم صحیح کہتے ہو، وہ نبی جو سب سے آخر میں جائے گا، وہ نبی جس کے ولادت ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو ہوگی، وہی نبی سب سے پیارا ہوگا، وہی نبی میرا محبوب بندہ ہوگا۔ زندہ باد مرحبا زندہ باد۔ ابو نور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام میں چمکا کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں دستور یہ تھا کہ جب بھی ان کے وہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو جڑوا بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لیکن جو حضور کے دادا ہیں، جن تک حضور کا نسل مبارک پہنچتا ہے، حضور کا شجرہ، وہ ہیں حضرت شیش علیہ السلام۔ حضرت آدم کے بیٹے ہیں کون؟ حضرت شیش علیہ السلام۔ یہ جب پیدا ہوئے تو یہ اکیلے پیدا ہوئے، یہاں وہ قدرت نے اپنا قانون بدل دیا۔ وہ جو جڑوا بچے پیدا ہو رہے تھے یہاں پر تنہا حضرت شیش پیدا ہوئے، تاکہ میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک جس میں رکھنا تھا، جس ذات میں، یعنی کہ حضرت شیش، وہاں پر بھی کوئی کسی طرح کا شریک نہ ہو سکے۔ اللہ نے اتنا اہتمام اور اتنا انتظام فرمایا اپنے نبی کے نور کے لیے۔ حضرت شیش اکیلے پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب اس دار فانی سے رخصت ہونے لگے، وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیش کو پاس میں بلایا اور کہا بیٹا شیش مبارک ہو، تم بہت خوش نصیب ذات ہو کہ بیٹے میں تمہاری پیشانی میں اس نبی آخر زمان کے نور کو چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے اس نور کی حفاظت کرنا، اور یہ نور پاک پشتوں سے پاک پیٹوں میں جانا چاہیے۔ اے بیٹے اس نور کی کہیں سے کسی طرح کے بے ادبی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کون وصیت کر رہے ہیں؟ حضرت آدم جو ابو البشر ہیں، وہ ابو البشر سب سے پہلے انسان۔ میرے امام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت آدم نے جب حضور کا نام دیکھا نا جنت میں، اور حضور کے مرتبے اور حضور کی شان اور حضور کی عظمتیں دیکھی، تو گویا کہ حضرت آدم کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے کہا کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل۔ نخل مطلب جھاڑ کو بولتے ہیں، درخت۔ میرے امام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی ترجمانی کرتے ہوئے گویا حضرت آدم کہہ رہے ہیں حضور کے لیے کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نسل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ گل بھی پھول کو بولتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے۔ تو حضرت آدم یہ وصیت کیے، اور حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام جب تک اس دنیا میں رہے انہوں نے اس نور کی حفاظت کی۔ وہ نور ان کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا۔ پھر جب حضرت شیش اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے حضرت نوح کو وصیت کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار سے یہ حدیث سے پاک مروی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو سنو، میرا نور ہمیشہ سے ہر زمانے میں، ہر قرن میں، ہر دور میں پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں ہی منتقل ہوتا رہا ہے۔ کبھی بھی ناپاک لوگوں کے پیٹھ میں اور نہ ہی ناپاک لوگوں کے پیٹ میں میرا نور گیا ہے، کبھی بھی نہیں۔
अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। हबीब, हम आपको देख रहे थे कि आपका नूर सजदा करने वालों की पीठों में गर्दिश कर रहा था। कभी ये सजदा करने वाले की पीठ में ये गया तो दूसरा सजदा करने वाला उसकी पीठ में आपका नूर मुबारक जब भी दूसरे में मुंतकिल हुआ तो वो मुझे मानने वाला था। रब फरमाता है वो मुझे सजदा करने वाला था। कितने बदबख्त है वो इंसान जो कहते हैं माज़अल्लाह हुजूर के आबा, हुजूर के वालिदैन करीमैन मोमिन नहीं थे। माज़अल्लाह, कितने बदबख्त हैं वो जो हुजूर के वालिदैन को कहते हैं कि काफिर थे। माज़अल्लाह, अरे जिनके जरिए से सारी कायनात को नूर ईमान मिला है, जिसके जरिए से हर एक को ईमान की दौलत नसीब हुई है, उनके वालिदैन ईमान की दौलत से महरूम रहेंगे। पढ़ना है तो मेरे इमाम को पढ़ो। मेरे इमाम ने मुस्तकिल एक किताब लिखी है हुजूर के वालिदैन के मुसलमान होने पर, शुमूलुल इस्लाम लिउसूलिर रसूलिल किराम। ये किताब का नाम है, मेरे इमाम ने लिखा है और इसमें साबित किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप कैसे मुसलमान थे। तो मेरे आका ने फरमाया, काबे अखबार से हदीस पाक मरवी है कि लोगों, मेरा नूर हमेशा पाक लोगों से पाक लोगों ही में मुंतकिल हुआ है। ये नूर, मेरे आका फरमाते हैं कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार थे तो मेरा नूर हजरत नूह की पीठ में उस वक्त भी मौजूद था। फरमाते हैं जब हजरत इब्राहिम नारे नमरूद पे छलांग लगाए वहां पे गए तो उस वक्त भी मेरा नूर हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। ये मेरा नूर एक जमाने से दूसरे जमाने में मुंतकिल होता रहा, एक आदमी से दूसरे आदमी से मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आ गया। हजरत मुत्तलिब हुजूर के, पूछ रहा हूँ, बोलिए, दादा। हाँ, हुजूर के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये खुद बयान करते हैं कि अभी जैसे ही मैं बालिग हुआ था, कुछ साल का वक्त गुजरा बुलूगत के बाद, तो मैं क्या देखता था कि अचानक मेरी पेशानी से रोशनी निकलती थी और आगे जो अंधेरे होते थे सब खत्म हो जाते थे, रोशनी में बदल जाते थे। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि एक दिन मैं हतीम काबा के पास सोया हुआ था। जब मैं नींद से बेदार हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरी आंखों में सुरमा लगा हुआ है। अब मेरे वालिद ने जब देखा कि मेरी आंखों में सुरमा लगा हुआ है तो मेरे वालिद परेशान हो गए कि मेरे बेटे के साथ ये क्या मामला आया। मेरे बेटे के साथ आदत के खिलाफ ये कैसे आंखों में सुरमा लगा हुआ है। नींद से बेदार होता है इंसान तो आंखें गंदी होती है, नींद से इंसान बेदार होता है तो आंखें उसकी साफ भी नहीं होती है। लेकिन चूंकि नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुष्ट में था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेदार होते हैं, उस नूरे मुस्तफा की बरकत से हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में सुरमा लगा हुआ मौजूद था। उनके वालिद ने देखा तो अपने बेटे को लेकर एक काहिन के पास पहुंचे, एक नुजूमी के पास, जो सितारों को देखकर आने वाले दिनों की खबर को बताते थे, जो फ्यूचर के बारे में बताया करते थे। उसके पास गए और कहा, जरा मेरे बेटे की आंखों को देखो, ये सोया था, सुरमा लगा हुआ था, क्या मामला है, क्या माजरा है, क्या ताबीर होगी। उसने कहा कि अपने इस बेटे अब्दुल मुत्तलिब का निकाह करा दो, इनकी शादी करा दो। उस नबी ये आखिर ज़मां के नूर ने इशारा दिया है इसको। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी होती है, इनकी वाइफ का नाम भी हजरत फातिमा है। लेकिन इससे पहले हजरत फातिमा से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब की एक शादी होती है जिनका नाम ऐला है। ऐला नामी एक औरत से शादी होती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की। लेकिन देखा कि वो नूर मुस्तफा जो मेरी पीठ में है, जो मेरे पुष्ट में है, वो नूर मुस्तफा ऐला के पेट में नहीं पहुंचा है, वो नूर मुस्तफा मुंतकिल नहीं हुआ है, वो नूर मुस्तफा शिफ्ट नहीं हुआ है। तो फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फातिमा नामी एक औरत से निकाह फरमाया। ये हजरत फातिमा हुजूर की दादी का नाम है।
فاطمہ نام کے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو حضور کے گھرانے میں. بڑا پیارا نام ہے لوگوں فاطمہ. اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا کر، اس کی برکتیں ملیں گی. حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ، حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، اور حضرت علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ. سبحان اللہ. دیکھو فاطمہ نے کیسی کیسی اولاد جنی ہے. ایک فاطمہ نے عبداللہ جیسے بیٹے کو پیدا کیا، ایک فاطمہ نے شیر خدا جیسے بیٹے کو پیدا کیا، اور ایک فاطمہ نے سید الشہداء امام حسین جیسے بیٹے کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اتنا عظیم نام ہے فاطمہ. لوگ کہتے ہیں فاطمہ نام رکھیں گے تو گھر میں مصیبتیں آ جائیں گی. کہاں کی سوچ ہے تمہاری؟ کیسے خیالات ہے تمہارے؟ ان رسموں سے، ان غلط خیالات سے آپ لوگ نکلو. ان جیسی محفلوں میں بھی آ کر اگر آپ کی سوچ نہ بدلے تو بتائیے آپ کی سوچ اور کب بدلے گی؟ تو فاطمہ حضور کی دادی کا نام. حضرت عبد المطلب نے ان سے نکاح فرمایا، اور پھر حضور کا وہ نور جو حضرت عبد المطلب کی پشت میں تھا، وہ نور منتقل ہو کر حضرت فاطمہ کے پیٹ میں چلا گیا. پھر حضرت فاطمہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو زمانہ حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی ہے. لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ یہ نور مصطفیٰ جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا تو اس کی برکتیں مکہ والے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابرہا ایک بڑے لشکر کو لے کر آیا تھا تاکہ مکہ کو گرا دیا جائے، تاکہ کعبہ شریف کو منہدم کر دیا جائے. اللہ اکبر. ابرہا ایک ہاتھی کے اوپر سوار تھا، ایک بڑے لشکر کو لے کر آیا تھا. جیسے ہی خبر ملی ہے حضرت عبد المطلب کو، لوگوں نے کہا اے عبد المطلب، اے خانہ کعبہ کے متولی، اے خانہ کعبہ کے سچے اور پکے جانشین اور وارث، اے خانہ کعبہ کے متولی، اے خانہ کعبہ کے دیکھ بھال کرنے والے، اے خانہ کعبہ کے حفاظت کرنے والے. ابرہا ایک بڑے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ خانہ کعبہ کو بچانا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں وہ لشکر کدھر سے آ رہا ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا. حضرت عبد المطلب جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ اور ہوتے ہیں. حضرت عبد المطلب جیسے ہی اس راستے میں پہنچتے ہیں جس راستے سے ابرہا کا لشکر آتا ہے، خدا کی عزت کی قسم میرے آقا کا نور مبارک نکلتا ہے، اس کی چمک نکلتی ہے. ابرہا نے دیکھا، ابرہا تو انسان تھا. ابرہا جس جانور، جس ہاتھی کے اوپر سوار تھا، اس ہاتھی نے بھی نور مصطفیٰ کی چمک کو دیکھا ہے. وہ ابرہا کا ہاتھی بھی عبد المطلب کے قدموں میں گر کر سجدہ کرنے لگا. نور مصطفیٰ کی برکت تھی. انسان تو انسان ابرہا تھا. ابرہا جس جانور پہ بیٹھا تھا ہاتھی، وہ ہاتھی بھی ایک جانور ہو کر نور مصطفیٰ کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب کو سجدے کرنے لگا. اور یہی وہ نور تھا کہ جب مکہ شریف میں بارش نہیں ہوتی تھی، مکہ شریف میں قحط پڑ جاتا تو لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا کرتے، حضور کے دادا کے پاس، اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تو اللہ بارشیں نازل فرماتا. حقیقت میں یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہوا. حقیقت میں یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. پھر وہ نور حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا. جب وہ نور حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا اور جیسے ہی حضرت عبداللہ بالغ ہوئے تو لوگوں نے پڑھ رکھے تھے پہلے توریت میں، انجیل میں اور زبور میں کہ اس آخری نبی کی شان کیا ہوگی. اس آخری نبی کی شان کیا ہوگی، اس آخری نبی کے والد کی کیا خاصیت ہوگی، اور اس آخری نبی کے نور کی کیا پہچان ہوگی. لوگوں کو معلوم تھی. جیسے ہی وہ نور حضرت عبداللہ میں آیا نا، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکا کرتا تھا، حضرت عبداللہ جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں آپ کے پاس نکاح کے بہت زیادہ پیغامات آنے لگے. ہر قبیلے والے چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی سے ان کا نکاح ہو جائے. ہر ایک کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہماری بیٹی سے ان کا نکاح ہو جائے. اب اتنے پریشان ہو گئے حضرت عبد المطلب یعنی حضور کے دادا حضرت عبداللہ کے والد، اتنے پریشان ہو گئے ان پیغامات نکاح کو لے کر کہ
آپ نے اپنے بیٹے سے کہا جناب عبداللہ سے، اور لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ عبد المطلب آپ کا بیٹا اگر ایسے ہی رہا تو لوگ بہت زیادہ پیغام نکاح دیا کریں گے، آپ کب تک مہمان نوازی اور لوگوں کے اس طرح آنے اور جانے کے انتظامات کرتے رہیں گے، ایسا کیجئے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اپنے بیٹے کو شکار کے لیے بھیج دیں حضور کے والد کو۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت وہب زہری اور حضرت عبداللہ ان دونوں کو شکار کے لیے بھیج دیا۔ یہ دونوں شکار کے لیے گئے، کون؟ حضور کے والد اور حضرت وہب زہری، یہ دونوں شکار کے لیے گئے ایک جنگل میں۔ وہ شکار کر رہے تھے، اتنے میں اچانک 70 یہودیوں کا لشکر آ گیا اور انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ کو شہید کرنا چاہا، حضور کے والد کو قتل کرنا چاہا۔ جناب وہب زہری نے پوچھا کہ ان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، قصور کیا ہے، کیوں ان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان سب نے کہا گناہ کچھ بھی نہیں ہے، جرم کچھ بھی نہیں ہے، قصور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قتل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس عبداللہ کی پیشانی میں اس آخری نبی کے نور کو دیکھ رہے ہیں، جو آخری نبی آئے گا تو اس آخری نبی کے آنے ہی سے اس کا دین تمام دینوں پر غالب ہو جائے گا، اس کا دین تمام دینوں سے بڑھ جائے گا، اسی کے دین کے بول بانے ہوں گے، ہم سب کا دین مٹ جائے گا۔ ہم حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر اس کے ابا ہی کو شہید کر دیں گے۔ جب ابا ہی نہیں رہیں گے تو پھر وہ نبی کیسے پیدا ہوں گے؟ کون کہنے لگے؟ یہودی کہنے لگے۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں تھا، ایک عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہوا تھا، میں ایک اکیلا انسان اور مقابلے میں 70,000 ہیں۔ اتنے میں کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اچانک ایک نورانی لشکر آسمان پر ظاہر ہوتا ہے اور ان سب کے مقابلے میں آ کر ہر ایک کو قتل کر کے مار ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی طرف اشارہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت عبداللہ کو مارنے کے لیے لوگوں نے کوششیں کی، ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ کو مارنے کی کوشش کی گئی صرف اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا۔ حضرات یہی حضرت عبداللہ ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے والد جناب عبد المطلب کے ساتھ گزر رہے تھے ایک راستے سے کہ ایک عورت، اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ فاطمہ نام کی اتنی عظمت بیان کیا، نام سن رہے ہیں، ایک عورت اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اس نے دیکھا حضرت عبداللہ کی پیشانی کو، اور وہ عورت اپنے دین کی بڑی عالمہ فاضلہ تھی، بڑی مفتیہ تھی، یہودیہ تھی، اپنے دین کے حساب سے بڑی جانکار عورت تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی حضرت عبداللہ کو دیکھا تو نکاح کا پیغام دیا، کہا عبداللہ مجھ سے نکاح کر۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد نے کہا میں ابھی سفر میں جا رہا ہوں، واپسی میں جب آؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ میں کیا کروں۔ حضرت عبداللہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ادھر آپ کا نکاح ہو چکا، اور کن کے ساتھ نکاح ہوا؟ حضرت آمینہ کے ساتھ۔ وہاں نکاح کرنے کے بعد آپ نے 3 دن قیام فرمایا حضرت آمینہ کے پاس۔ پھر واپسی میں جب آنے لگے اسی راستے سے تو دیکھا کہ وہ عورت ہے، لیکن وہ عورت اب حضرت عبداللہ کو اگنور کر رہی ہے، توجہ نہیں دے رہی ہے۔ خود حضرت عبداللہ اس عورت کے پاس گئے اور کہا اے عورت، اس سے پہلے تو تو نے خود آگے بڑھ کر مجھے نکاح کا پیغام دیا تھا، آج میں اسی راستے سے ویسے ہی گزر رہا ہوں، لیکن تمہاری کوئی توجہ نہیں رہی میری طرف، آخر وجہ کیا ہے؟ اے عورت، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی اے عبداللہ، تم میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے دیکھ کر میں نکاح کروں۔ اے عبداللہ، میں نکاح اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ جب تم گزر رہے تھے تمہاری پیشانی میں اس آخری نبی کے نور کو میں نے دیکھا تھا، میری خواہش تھی
کہ وہ آخری نبی میرے بطن سے پیدا ہو۔ اے عبداللہ، اس آخری نبی کے نور کی لالچ میں نے کہا تھا عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو، لیکن اب وہ چمک تمہاری پیشانی میں نہیں رہی۔ اے عبداللہ، وہ جس کے نصیب میں تھا، وہ نصیب والی عورت، وہ خوش نصیب عورت اس نور کو حاصل کر چکی ہے۔ اے عبداللہ، تم میں کوئی ایسی بات نہیں، عبداللہ سب سے بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ جناب عبداللہ نے کہا میرا نکاح کرا دیا میرے والد نے، حضرت آمینہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ فاطمہ یا عورت کہنے لگی مبارک ہو آمینہ، اس نبی آخر الزمان کا نور تیرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک جب ان کے والد سے، ان کے والد کی پیٹھ سے ان کی والدہ یعنی حضرت آمینہ کے پیٹ مبارک میں منتقل ہوا تھا، وہ رات جمعے کی رات تھی۔ اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا تھا کہ تمام فرشتوں میں ندا کروائی گئی تھی، جنت میں ندا کروائی گئی تھی، حوران بہشت میں اعلان کروایا گیا تھا۔ بلکہ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے جانوروں کو گویائی عطا فرمائی۔ قریش کے تمام چوپائے بول پڑے تھے، اے چوپائیوں، اے جانوروں، مبارک ہو، آج کی رات اس نبی کے آخر الزمان کا نور اپنے منزل تک پہنچ چکا ہے۔ شریف پرندے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے، ہر ایک چیزیں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے کہ مبارک ہو اس نبی آخر الزمان کا نور ان کے والد مبارک، ان کے والد کے پشت سے ان کی والدہ کے پیٹ میں شفٹ ہو چکا ہے۔ وہ دن، وہ رات جمعے کی بابرکت رات تھی۔ پھر حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا جو میرے پیٹ میں آیا وہ نبی آخر الزمان، وہ جو میرے پیٹ میں آیا تو جس طرح سے دوسری عورتوں کو بیٹا یا بیٹی جو بھی پیٹ میں ہو تکلیف ہوتی ہے، الگ الگ طرح کی ان کو پریشانیاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا کم بیش 9 مہینہ میرے پیٹ میں رہا، لیکن کسی دن بھی، کسی وقت بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی مشکلوں کا مجھے سامنا نہیں کرنا، نہ کسی طرح کا بوجھ محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی کسی طرح کی الٹی یا پیٹ میں درد یا کمر میں درد یا دوسری جو عورتوں کو پریشانیاں ہوا کرتی ہے، کہتی ہے کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں، لیکن ہاں اتنا ہوا کرتا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی میرے پاس تشریف لاتے اور کہتے آمینہ مبارک ہو، ہم سب کا سردار، ساری کائنات کا سردار وہ نبی آخر الزمان تمہارے پیٹ میں آ چکا ہے، آمینہ اس کا نام محمد رکھنا، اور اے آمینہ مبارک ہو یہ تیرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہوگا بلکہ تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا سردار ہوگا۔ آمینہ فرماتی ہے 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، جب 5واں مہینہ شروع ہوا تو اس وقت اور زیادہ بشارتیں اور خوشخبریاں آنے لگی۔ حضرات محترم جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ طواف کرتے کرتے میں نے جب طواف خانہ کعبہ کا مکمل کر لیا، میں ٹھہرا تھا کہ اتنے میں میرے پاس کئی لوگ آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے عبد المطلب تم قریش کے سردار ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارا قانون تمہارے گھر والوں کے لیے الگ ہوگا اور ہم سب کے لیے تمہارا قانون الگ ہوگا؟ جناب عبد المطلب کہنے لگے لوگوں بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ صاف لفظوں میں بولو، کیا بولنا چاہتے ہو؟ ان سب لوگوں نے کہا، ان میں کچھ عورتیں تھیں، وہ عورتیں کہنے لگی عبد المطلب ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بہو آمینہ تمہارے بیٹے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دی ہے۔ سوگ منانا، حضرت عبداللہ کا یعنی حضور کے والد کا وصال کب ہوا تھا بتائیے؟ جب ابھی حضور 2 مہینے کے تھے اور ماں کے پیٹ میں تھے، یعنی حمل ٹھہرنے کے 2 مہینے ہوئے تھے کہ اسی وقت حضور کے والد کا وصال ہو چکا تھا۔ حضور کے والد کا
اسی وقت وصال ہو چکا تھا۔ حضور در یتیم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا رب کے بارگاہ میں جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، اے اللہ تو کہتا ہے یہ تیرا محبوب ہے، اے اللہ تو کہتا ہے یہ تیرا سب سے پیارا بندہ ہے، لیکن ابھی وہ نبی پیدا بھی نہیں ہوا کہ اس کے باپ کو تو نے اپنے پاس بلا لیا۔ رب نے کہا کہ یہ جا رہا ہے در یتیم بن کر، لیکن اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، یہ در یتیم ہے لیکن ہے میرا حبیب، یہ یتیم بن کر جا رہا ہے لیکن ہے یہ میرا سب سے پیارا اور محبوب بندہ۔ لیکن اے فرشتوں یاد رکھنا اور گواہ ہونا، اس کی ایسی تربیت کروں گا، اس کی ایسی پرورش ہوگی کہ جس کے باپ بھی زندہ رہ کر اپنے بچوں کی ویسی تربیت اور پرورش نہیں کر سکتے۔ تو حضور ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ حضور در یتیم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ویسے اگر کسی کے گھر میں کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو ہماری شریعت میں کیا ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جس کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو چاہیے کہ 4 مہینہ 10 دن وہ عدت گزارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، میک اپ نہیں کرے گی، بنے گی نہیں، سنورے گی نہیں، زیورات نہیں پہنے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، بغیر ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اس کو بولتے ہیں غم منانا، سوگ منانا اور عدت گزارنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری شریعت ہے۔ لیکن قریش میں قانون یہ تھا کہ جب کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی 1 سال تک غم منایا کرے۔ کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد ٹھہرا ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے عبد المطلب تم نے اپنے گھر کے لیے کیا الگ قانون بنایا ہے اور ہمارے لیے الگ قانون بنایا ہے؟ قریش کے سردار ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کچھ سمجھا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا، ان عورتوں نے کہا عبد المطلب ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بہو آمینہ تمہارے بیٹے عبداللہ کو بھول چکی ہے، اس کا غم منانا چھوڑ دی ہے، اب وہ عطر لگایا کرتی ہے۔ جناب عبد المطلب سے کہا کہ تمہاری بہو آمینہ عطر لگاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ غم میں رہنا چھوڑ دی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سوگ نہیں منا رہی ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ میری گردن، میرا سر شرم کی وجہ سے جھک گیا، میں اپنی گردن کو جھکا کر اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی جناب فاطمہ سے کہا میری بیوی آج ایسی ایسی بات ہے، خانہ کعبہ کے پاس لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے، ذرا معلوم تو کرو کہ کیا واقعی میری بہو آمینہ جو ہے اپنے شوہر نامدار میرے بیٹے عبداللہ کو بھول چکی ہے کیا؟ ذرا معلوم تو کرو۔ ذرا حضرت فاطمہ بھی اور خود حضرت عبد المطلب یہ دونوں حضرت آمینہ کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے اور معاملے کی تحقیق اور تفتیش کرنے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب حضرت آمینہ کے پاس جا کر کھنکھارتے ہیں کہ جس سے حضرت آمینہ سمجھ جائے۔ حضرت آمینہ سمجھ جاتی ہے کہ میرے سسر آئے ہوئے ہیں، وہ ڈری سی سہم سی ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خیریت تو ہے، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیٹی، اے میری بہو، اے آمینہ، تمہاری وجہ سے آج میرا سر شرم کی وجہ سے جھک گیا ہے۔ کہا کہ بات کیا ہوئی، ذرا مجھے بتائیں، کھل کر بتائیں، وضاحت کریں۔ کہا کہ بیٹی، میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جب میں ادھر رکا تھا، کچھ لوگ اور کچھ عورتیں میرے پاس آئی اور وہ تمہارے بارے میں کہتی ہے کہ آمینہ اپنے شوہر نامدار عبداللہ کے غم کو بھول چکی ہے، عبداللہ کے یاد میں وہ سوگ نہیں منا رہی ہے۔ آمینہ خوشبو لگایا کرتی ہے، بیٹی بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ حضرت آمینہ رونے لگی اور کہنے لگی بابا عبد المطلب، آمینہ کے دل سے پوچھو، صبح ہوتی ہے تو روتے ہوئے، شام ہوتی ہے تو روتے ہوئے۔ عبداللہ کے بغیر میرا جینا کتنا مشکل ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں، وہ میں جانتی ہوں۔ اے میرے بابا جناب عبد المطلب، میں اپنے شوہر جناب عبداللہ کو بھولی نہیں ہوں، ان کے بغیر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اور میرے شوہر ابھی تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھے کہ اس دنیا سے چلے گئے۔
اے میرے بابا جناب عبد المطلب، میں اپنے شوہر کو نہیں بھولی ہوں۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹی آمنہ، جب تم بھولی نہیں ہو تو یہ عطر کیوں لگاتی ہو، یہ خوشبو کیوں استعمال کرتی ہو؟ آمنہ کہنے لگی اے میرے بابا، اے عبد المطلب، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب سے میں حاملہ بیوی ہوں، جب سے عبداللہ کا نطفہ میرے شکم میں کہہ رہا ہے، نہ جانے کیوں میرے باڈی سے خود بخود خوشبو نکلا کرتی ہے۔ مشک و عنبر سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشبو میری باڈی سے نکلا کرتی ہے۔ حضرت آمنہ ایک تکیہ لے کر آتی ہے، کہتی ہے جناب عبد المطلب، اے میرے بابا جان، اس کو سونگ کر دیکھیے۔ سونگتے ہیں تو ایسی خوشبو آتی ہے جیسی خوشبو عبد المطلب قریش کے سردار ہونے کے باوجود کبھی نہیں سونگے تھے۔ پوچھا بیٹی راز کیا ہے؟ کہا بابا جان، اسی تکیے پر سر رکھ کر میں رات میں سویا کرتی ہوں تو اس کی برکت سے اس تکیے میں بھی خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دوپٹہ لا کر دیتی ہے، کہتی ہے دوپٹہ کو بھی سونگیے، اس دوپٹہ کو میں نے پانی سے دھویا تو اس پانی سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اتنے میں حضرت عبد المطلب کی خود ان کی بیوی کہیں سے تھوڑی سی مٹی لاتی ہے اور کہتی ہے شوہر نامدار عبد المطلب، یہ وہ مٹی ہے جو ایک دن میری بہو آمنہ نے ٹچ کیا تھا، اس دن سے آج تک اس مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا میں نے تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کیا ہے، لیکن جب سے تیرا بیٹا یا جو میرے اندر ہے وہ آیا ہے، تب سے نہ جانے کیسے یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہ اس نور محمدی کی خوشبو تھی، یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خوشبو تھی، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کی خوشبو تھی۔ آنے سے پہلے زمانے کو مہکا رہے تھے، آنے سے پہلے زمانے کو معطر کر رہے تھے، فضائیں معطر ہو رہی تھی، گھوم رہی تھی۔ جناب عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب، اے میرے بابا، اے میرے سسر، میں اب بھی اپنے شوہر آپ کے بیٹے عبداللہ کے غم میں ہوں، لیکن ان کا نطفہ جو پیٹ میں آیا ہے، جب سے عجیب عجیب چیزیں میں دیکھا کرتے ہوں، کبھی کوئی آ کر مجھے یہ خوشخبری دیتے، کبھی آ کر یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور میرے پیٹ سے، میرے جسم کے ہر حصے سے یہ اس طرح کی خوشبو نکلا کرتی ہے۔ حضرات پھر وہ وقت بھی آیا، یہی وہ مبارک مہینہ تھا، یہی وہ مبارک مہینہ آج سے تقریباً 1490 پر 9 سال پہلے، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اس بار جو دن آ رہا ہے وہ دن بھی وہی دن تھا جب جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، وہ وقت عرب کا ایسا پرفتن وقت تھا اور ایسے جاہلیت بھرا وقت تھا کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نہیں۔ کیونکہ ایک نبی جاتے تو دوسرے نبی آ جاتے تھے، حضرت عیسیٰ کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے نبی آئے ہیں۔ بیچ میں کتنی دوری ہے؟ تقریباً 500 سال، کافی دوری ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف ظلم، بربریت، یہی سب چیزیں تھیں۔ اس زمانے میں، اس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی کہ جہاں ظاہری طور پر بھی لوگ اندھیرے میں تھے تو باطنی طور پر بھی لوگ اندھیرے میں تھے۔ اور حضور کی ولادت سے پہلے والا جو سال تھا وہ قحط کا سال تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، جانور چوپائے پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے، لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے اناج غلہ نہیں تھا۔ میرے آقا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی۔ میرے آقا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو بھی حکم دیا، اے بادلوں برسو، اور وہ نبی جو آنے والا ہے
اس کا صدقہ ابھی سے بانٹنے لگے. صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں کہا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میرے امام فرماتے یہ وہ وقت تھا جب نور اترنے والا تھا. یہ وہ وقت تھا جب حضور اپنی ذات سے, وہ ذات جو ایک نوری شکل میں موجود تھی, وہ ذات جو اس وقت سے موجود تھی جب کچھ بھی نہ تھا, یہ زمین, یہ فلک, یہ سماء و سمک کچھ بھی نہ تھا. اس وقت جو ذات صرف ایک نور کی شکل میں تھی, اب اس ذات کو بشر کی شکل میں اس دنیا میں آنے کا وقت قریب آ چکا تھا. حضرت آمینہ فرماتی ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی, میں اپنے گھر میں آرام سے سوئی ہوئی تھی. صبح صادق کا سہانا وقت تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا, ایک نور میرے گھر میں نکل رہا ہے. اچانک میں نے دیکھا میرا سارا گھر نور سے بھر گیا ہے. میں نے دیکھا ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک نور میرے گھر سے نکلا, اتنی روشنی پھیلی, اتنے اجالے ہوئے. حضرت آمینہ فرماتی ہے مکہ کی وادی ہی میں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے میں نے یہیں سے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھ لیا. میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے بصرہ کے محلات کو دیکھ لیے. میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یمن کے محلات کو دیکھ لیے. یہ نور, یہی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جس طرح دوسری عورتوں کو درد ہوتا ہے مجھے کوئی درد نہیں, کسی طرح کوئی پریشانی نہیں. ایک نور نکلا تھا, اس نور کی وجہ سے سارا زمانہ روشن ہو گیا. اس نور کی وجہ سے ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا. اس نور کی وجہ سے ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی. اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام یہ کیا, اپنے سارے فرشتوں کو حکم دیا اے میرے فرشتوں تیار ہو جاؤ, جس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا, جس کے لیے میں نے تم سب کا ٹھکانہ یعنی جنت بنایا. اے میرے فرشتوں جس کے لیے میں نے آدم کو بنایا, اے میرے فرشتوں جس کے لیے میں نے آدمی کو بنایا, جس کے لیے زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, چاند کو بنایا, سورج کو بنایا, دریا کو بنایا, سمندر کو بنایا, نہر کو بنایا, درخت کو بنایا, شجر, حجر, پتھر, کنکریاں, یہ تمام چیزیں اے میرے فرشتوں جس کے لیے میں نے بنایا ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آج وہ بشر, آج وہ افضل البشر آمینہ کی گود میں ظاہر ہونے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مرحبا, زندہ باد, زندہ باد. اے میرے فرشتوں جنت کو سجا دو, آج شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دو. جنت کو سجا دو, جنت کی نہریں جاری کر دو. اور اے میرے فرشتوں استقبال کے لیے آمینہ کے گھر میں جاؤ. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب وہ نور نکلا اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 3 عورتیں میرے پاس موجود ہیں. ایک روایت کے مطابق 2 عورتیں, ایک حضرت آسیہ اور ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 2 عورتیں ہیں اور ان کے علاوہ کئی عورتیں جو صف باندھ کر دست بستہ حاضر ہیں, ہاتھیں باندھ کر کھڑی ہیں. اور اتنی خوبصورت اور اتنے لمبے لمبے عبد مناف جو قبیلہ ہے نا, اس قبیلے کی عورتیں بڑی خوبصورت اور بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. حضرت آمینہ سمجھانے کے لیے کہتی ہے کہ عبد مناف کی عورتوں کی طرح میں نے عورتیں دیکھی, بڑی لمبی لمبی بڑی خوبصورت عورتیں. میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, تو ایک نے کہا میں آسیہ ہوں, ایک نے کہا کہ میں مریم ہوں. کہا کہ یہ کون ہے, تو کہنے لگی وہ نبی آخر الزمان کے استقبال کے لیے جنت سے حوریں آئی ہیں. لوگوں
نبی کی ولادت ہو رہی ہے تو اللہ حور بھی بھیج رہا ہے، سبحان اللہ نبی کی ولادت ہو رہی ہے تو حضرت آسیہ بھی استقبال کے لیے آئی ہوئی ہے، حضرت مریم بھی آئی ہوئی ہے، یہ سب اپنی اپنی جگہوں سے حضرت آمنہ کے در پہ آ کر کھڑی ہیں۔ کیوں؟ کہ ساری کائنات کے نبی آنے والے ہیں، سبحان اللہ سارے غموں کو دور کرنے والے مشکل کشا نبی آنے والے ہیں، اس نبی کی استقبال کے لیے سب کھڑے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وہاں پر حضرت عبد المطلب کی ایک بیٹی صفیہ ان کا نام ہے، یہ موجود تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ کے پاس ایک مشروب لایا گیا، مشروب بولتے ہیں پینے والی چیز کو، کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے وہ جو پینے والی چیز تھی وہ چیز برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی، شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ فرماتی ہے کہ ان عورتوں نے کہا کہ آمنہ اسے پی لو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اسے پیا، اسے پینا تھا کہ میں نے دیکھا کہ پھر سے ایک مرتبہ ایک نور نکل رہا ہے۔ اب اس نور کے اجالے میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا جبریل امین مشرق میں گاڑ رہے ہیں، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ رہے ہیں اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، اے آمنہ مبارک ہو، تم نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جس کے ترانے، جس کے نغمے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ گائے جائیں گے، ہر جگہ سے یہی آواز آئے گی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ سردار کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدینہ کی آمد، مرحبا محمد کی آمد، مرحبا محمد کی آمد، مرحبا سید میلاد النبی، زندہ باد سید میلاد النبی، زندہ باد۔ حضرات، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس بادل کے ٹکڑے نے میرے نور نظر کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ اس نو مولود بچے کو، یعنی جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، آپ کی زبان میں کہتے ہیں نیو بورن، اس کو اٹھاؤ اور مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات کی سیر کرا دو اور ہر جگہ اس بچے کا تعارف کراؤ اور جناتوں میں، انسانوں میں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری کائنات میں اس بچے کو گھوماؤ، اس بچے کو لے کر جاؤ، ہر ایک کو اس کی زیارت کراؤ اور اعلان کر دو کہ اے لوگوں، آج کے بعد حکومت اسی بچے کی ہوگی، آج کے بعد دین اسی بچے کا رہے گا، آج کے بعد جنگیں اسی بچے کے بجیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نسل کے قلعے گرا دے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آتش کدا جو 1000 سال سے فارس میں روشن تھا، میرے آقا کی ولادت کیا ہوتی ہے، اچانک وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ میرے آقا اس دنیا میں تشریف کیا لاتے ہیں کہ کسرا کے محل میں زلزلہ آ جاتا ہے، سارا محل تہس نہس ہو جاتا ہے۔ وہ بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، میرے آقا کی ولادت کیا ہوتی ہے، سارے بت اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ گویا خانہ کعبہ بھی مسکرا رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، لوگوں مجھے بچانے والا آ گیا ہے، لوگوں میرا مقام بتانے والا آ گیا ہے، لوگوں میرا طواف کرنے والا آ گیا ہے، لوگوں میرا حقیقی متولی اور حقیقی جانشین محمد عربی آ گیا۔ سبحان اللہ میرے آقا کی ولادت کیا ہوئی، اس بادل کے ٹکڑے نے حضور کو گھمایا پھرایا، حضرات گھمایا اسے جاتا ہے، پھرایا اسے جاتا ہے، جہاں تک اس کی حد ہو، جہاں تک اس کی سلطنت ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان کی بات حضور کی بارگاہ میں ہوئی نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر حکومت دی گئی تھی کہ حضرت سلیمان جب چاہے ہوا پر سوار ہو کر جہاں مار کے وہاں چلے جائے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا حضور کی بارگاہ میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں۔ 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ حضرات، وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کی بادشاہت ہوتی ہے، اور جہاں بادشاہت ہوتی ہے، جہاں حکومت ہوتی ہے، وہی وزیر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کے وزیر اعظم کا نام ہے، جس کو پرائم منسٹر بولتے ہیں نا، اسی کو اردو میں وزیر اعظم بولتے ہیں، ہے نا۔ تو پرائم منسٹر یہاں انڈیا کا ہے نریندر مودی، تو اس کا جو وزیر ہے نا، کیبنٹ منتری جسے بولتے ہیں، وہ یہیں کا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ پاکستان میں جا کر حکومت کرے گا۔ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میرے آقا کے 2 وزیر آسمانوں میں ہے، اور حضور فرماتے ہیں ابو بکر عمر 2 وزیر میرے زمین میں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں آسمان میں بھی میری حکومت ہے، زمین میں بھی میری ہی حکومت ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ گھوم گھام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور بھی نہ تھے، صرف حضور کا نور تھا نا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا میلاد منایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، حضرت آدم کے ذریعے سے کبھی سجدہ کروا کر فرشتوں سے، تو کبھی اس نام کو دکھا کر کہ آدم دیکھو یہ کتنا عظیم نام ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ایک بادل کا ٹکڑا آیا تھا، اس نے لے کر گھمایا اور پھر لا کر رکھا گیا۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ پھر میں نے اتنے میں دیکھا کہ عبد المطلب کی بیٹی جناب صفیہ بڑھی تاکہ ان کو غسل دیں۔ غیب سے آواز آئی، صفیہ تم اسے غسل مت دو، اس کے غسل کا انتظام بھی ہم ہی کریں گے۔ آمنہ فرماتی ہے، حضرت آمنہ ایک سوراخی چاندی کی، سوراخی شاید آپ لوگ سمجھتے ہو، ماٹ ہیپ کی طرح سمجھ لیجئے، لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ لمبا ہوتا ہے، اس میں پہلے زمانے میں پانی پیا جاتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایک سوراخی چاندی کی، اس میں تسنیم کا پانی تھا، اور ایک تشت تھا، اور ایک ریشم کا کپڑا تھا۔ 3 لوگ آئے اور ان تینوں نے مل کر میرے اس بچے کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد کہا آمنہ اپنے بچے کی پیٹھ کو ہماری طرف کرو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب پیٹھ کو ان لوگوں کی طرف کیا تو تشت سے مہر نبوت کو نکالا گیا، وہ مہر جس میں لکھا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس مہر کو نکال کر حضور کے دونوں کاندھے کے بیچ میں جو ہے رکھا گیا، پیچھے۔ اچھا، ہر نبی کو مہر جو دی جاتی تھی وہ ہاتھ میں، ہر نبی کو مہر نبوت جو دی گئی وہ ہاتھ میں، تاکہ آنے والا آئے نبی سے مصافحہ کرتے ہی معلوم ہو کہ یہ نبی کا ہاتھ ہے، مہر کو دیکھے تو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کا ہاتھ ہے، ایمان لے کر آ جائے۔ لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کو، آخری نبی کو جو مہر دیا وہ ہاتھ میں نہیں بلکہ پیٹھ میں دیا، اور کہا حبیب ہم آپ کا چہرہ ہی ایسا بنا دیتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر ہی لوگ سمجھ جائیں آخری نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ آئے مسافر کرے، ہاتھ دیکھے تب پہچانے کے نبی ہے، یہاں تک آنے کی بھی ضرورت نہیں، دور ہی سے اگر کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ نبی ہے۔ تو میرے نبی کو جو مہر دی گئی نا، وہ دونوں کاندھے کے درمیان پیٹھ میں، اسی رات اسی صبح جب حضور کی ولادت ہوئی وہ مہر لگائی، اور پھر ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹا گیا اور لپیٹ کر حضرت آمنہ کی گود میں دیا گیا۔ حضرات مہر کی بات یاد آ گئی، مہر کی بات چل رہی تو ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت بڑے عاشق گزرے ہیں۔ حضرت سلمان بڑے امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، بڑی جائیدادوں کے مالک تھے، بڑے زمیندار تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دین حق کی تلاش کے لیے نکلے،
کہ حق اور سچا دین اور سچا مذہب کیا ہے. تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنے راہبوں کے پاس، کتنے پادریوں کے پاس انہوں نے زندگی گزاری. آخری پادری جو ہے وہ سچا تھا. اس نے ایڈریس بتا دیا اور کہا ان پادریوں کے دروازے پر مت پھرو، تم جو ہے مدینہ طیبہ چلے جاؤ، آخری نبی کی آمد ہو چکی ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں بہت لوگوں کے غلام بھی بنا. دیکھو دین کی خاطر کتنی مصیبتیں اٹھائے ہیں وہ لوگ. نبی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، نبی کے دامن کو تھامنے کے لیے، نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے کتنی در در کی ٹھوکریں کھائے ہیں حضرت سلمان فارسی. کہتے ہیں کہ جو آخری جس نے میری رہبری کی، جس نے میری رہنمائی کی، اس نے کہا کہ نبی آخر الزمان مدینہ طیبہ میں آ چکے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے کہا اس کی کچھ پہچان بتاؤ. تو کہا ایک پہچان تو یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ نہیں لے، صدقہ نہیں لے. سید زادوں کو آج بھی صدقہ واجبہ لینا حرام ہے. صدقہ واجبہ مطلب کہ زکوٰۃ، فطرہ، یہ لینا حرام میں نہیں لے سکتے کیونکہ ان کا خون بڑا اعلیٰ خون ہے. یہ سید زادے ان کا خون بڑا اعلیٰ خون ہے، حضور کا خون ان کی رگوں میں ہے، اس لیے ان کے لیے صدقہ واجبہ لینا حرام ہے. اس نے کہا کہ اس نبی آخر الزمان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں لیا کرتے ہیں. کہا ایک اور پہچان بتا دو. تو کہا کہ ان کی پشت میں مہر نبوت ہوگی، مہر ہو ان کی پیٹھ میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں کام کر رہے کہ اچانک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے. تو وہ چہرے سے ان کو معلوم ہوا کہ ہاں یہی نبی آخر الزمان ہے. انہوں نے کچھ کھجوریں حضور کے سامنے پیش کی، کہا کہ آپ اسے کھائیے، یہ صدقہ ہے. حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں. کہا ایک نشانی پوری ہوگی. پھر اب ایک نشانی یہ تھی کہ اس مہر کو دیکھے. اب اس کے لیے وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن ہے کہ مہر ان کو نظر نہیں آ رہی. حضور چادر مبارک ہوئے ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سلمان پیچھے پیچھے کیوں گھوم رہا ہے، سلمان پیچھے پیچھے کیوں پھر رہا ہے. حضرت سلمان جب کافی دیر تک پھر رہے ہیں نا، میرے آقا نے خود اپنی چادر مبارک کو اوپر اٹھا دیا. کہا لو سلمان دیکھ لو تم اسی کی تلاش کر رہے. ہاں وہ مہر نبوت. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ مہر نبوت لگائی گئی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا. اور لپیٹنے کے بعد پھر ایک آواز آنے لگی، غیبی آواز. آواز یہ تھی کہ اس بچے کے اندر آدم کی صفوت بھی دے دو، اس بچے کو نوح کی رقت بھی دے دو، اس بچے کو ابراہیم کی خلت بھی دے دو، اس بچے کو یعقوب کی بشارت بھی دے دو، اس بچے کو موسیٰ کی استقامت اور ہمت بھی دے دو، اور اس بچے کو ایوب کا صبر بھی دے دو، اور اس بچے کو ایوب کا صبر دے دو، اور اس بچے کو عیسیٰ کی سخاوت بھی دے دو. اس بچے کو وہ تمام چیزیں دے دو جو میں نے کم و بیش 1,20,000 انبیاء کرام کو الگ الگ دیے تھے، وہ تمام چیزیں ملا کر اس ایک بچے کو عطا کر دیا. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنکھ خوبہ ہمادار یا رسول اللہ تو نہاداری. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غیبی آواز آئی تھی. وہ معجزے جو عیسیٰ کو، موسیٰ کو، نوح کو، شیش کو، داؤد کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، یعقوب کو، ذوالکفل کو، ذوالیسع کو، آدم کو، یہ تمام نبیوں کو جو معجزات ہم نے الگ الگ دیے تھے، وہ تمام معجزات یکجا کر کے اس میرے نبی آخر الزمان کی جھولی میں ڈال دیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کو پھر دوبارہ جو ہے میری گود میں رکھا گیا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب حضرت فاطمہ نے جی بھر کے دیکھا. کہتی ہے دوسرے بچے اس دنیا میں آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، لیکن میرا نور نظر لگتے جگر نبی آخر الزمان آیا تو ہنستا ہوا آیا. پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرا وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، میں نے دیکھا اپنے سر کو زمین پہ رکھا ہے، انگلی مبارک آسمان کی طرف ہے. میرا بچہ کچھ بول رہا تھا، میں نے کان قریب کیا،
आवाज आ रही थी, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात, वो नबी, जो नबी हम गुलामों को नहीं भूले, पैदाइश के बाद भी, यहाँ तक कि कब्र अनवर में तशरीफ ले गए जब भी, और हश्र के दिन भी नहीं भूलेंगे। उस नबी की याद में एक महफिल क्या, हम हर रात भी महफिलें मनाएं फिर भी हक अदा नहीं होते। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त मेरी एज 6 साल या 7 साल की थी। हजरत हसन मदीना के रहने वाले हैं। कहते हैं मैं मदीने तैयबा में था, 6-7 साल का बच्चा था, लेकिन मुझे उस वक्त की बातें याद है। कहते हैं मैं मदीने में था, इतने में एक यहूदी आलिम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हर घर जाकर ये ऐलान कर रहा था, लोगों से कह रहा था, लोगों अपने घरों से बाहर निकलो, लोगों अपने घरों से बाहर निकलो, एक अजूबा हो गया है, एक अजीब चीज को मैंने देखा है। वो यहूदी आलिम ऐलान कर रहा था, लोगों अपने घरों के दरवाजे पर आओ, मैं कुछ ऐलान करने लगा हूँ। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं मैं 6 साल का या 7 साल का बच्चा था, मैंने देखा मदीने के सारे लोग घर से बाहर आ चुके थे। यहूदी आलिम कहने लगा हम लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। लोगों ने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि वो नबी आ गया है जिसकी वजह से हमारा दीन अब हमेशा के लिए मिट गया है। अब आज के बाद दीन उसी नबी का दीन बाकी रहेगा, शरीयत उसी नबी की शरीयत बाकी रहेगी। वो नबी जिसकी हम तारीफ सुनते थे, वो नबी जिसकी खूबियां हमने किताबों में पढ़ रखी थी, वो नबी जिसके तराने कम बेश 1,20,000 अंबिया किराम ने गाए हैं, वो नबी जिनके महफिलें सजती थी आलम अरवाह में भी, आलम मीसाक में भी, इस आलम दुनिया में भी, वो नबी आज मक्का की सरजमीन पर पैदा हो चुका है। इधर मक्का में भी एक यहूदी आलिम तिजारत करने के लिए आया हुआ था। यही 12 रबीउल अव्वल का दिन था। वो यहूदी आलिम 12 रबीउल अव्वल की सुबह सुबह लोगों से पूछता है कि क्या आज मक्का में किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है? लोगों बताओ क्या आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा कि मालूम नहीं। कहा जरा मालूम तो करो, घर घर मालूम तो करो, इंक्वायरी तो करो। मालूम किया गया तो पता चला हजरत आमिना के घर एक बच्चे की विलादत हुई है। लोगों ने आकर उस यहूदी आलिम से कहा कि हाँ आज आमिना के घर में एक बच्चे की विलादत हुई है। यहूदी आलिम कहता है खुदा के वास्ते मुझे उस बच्चे की ज़ियारत कराओ, खुदा के वास्ते मुझे आमिना के दरवाजे का एड्रेस बताओ। वो यहूदी आलिम चंद लोगों के साथ मिलकर हजरत अब्दुल्ला के घर पे पहुंचता है, हजरत आमिना के घर पे हाजिरी देता है। मेरे आका के चेहरे, मेरे आका के निगाह नबूवत, मेरे आका के चेहरे नूरानी को देखता है, पहचान लेता है, लेकिन तशफ़ी के लिए वो कहता है ऐ आमिना जरा अपने बच्चे की पीठ तो दिखाओ। जैसे ये हजरत आमिना ने अपने बेटे को पलटा है, हुजूर की नूरानी पीठ को देखा है, उस यहूदी आलिम की भी चीखें निकल गई है। यहूदी आलिम जमीन पे गिरता है, बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है अर्ज करता है ए यहूदियों तबाह हो गए, यहूदियों बर्बाद हो गए। आज से नबुव्वत बनी इस्राइल से खत्म होकर बनी इस्माइल में आ चुकी है। बनी इस्राइल में जो अल्लाह नबी भेजता था अब वो खत्म हो चुकी है। वो नबुव्वत जो बनी इस्राइलों को मिला करती थी वो नबुव्वत खत्म। अब बनी इस्माइल में नबी पैदा हो चुके हैं और हमने जो किताबों में पढ़ा है यही आखिरी नबी है। रात मेरे आका की विलादत जब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या एहतिमाम, क्या इंतजाम फरमाया। मेरे दिल से दुआ निकलती है जो लोग हुजूर के नाम पर खर्च करते हैं, करना चाहिए। उस नबी के नाम पर खर्च नहीं करेंगे तो किसके नाम पर आप माल दौलत खर्च करेंगे? हाँ, अल्लाह ने चरागों का किस तरह से इंतजाम किया उस दिन।
میں نے اس سے پہلے بھی وہ حدیث سنا ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میری ماں نے خود کہا کہ اس وقت موجود تھی حضرت آمنہ کے یہاں کہ سارے کے سارے ستارے جھک کر یا یوں کہہ لیجئے کہ آ کر ان دیواروں کو روشن کر رہے تھے. حضرت آمنہ کی دیواروں کو گویا اللہ نے چراغا کا انتظام فرمایا تھا. آج یہ جو لائٹنگیں ہیں مسجد میں بھی کسی نے وہ انتظام کیا ہے، اللہ سب کو بہترین جزا دے. یہ سب صدقہ ہے اسی نبی کا، یہ سب خوشیوں کا ایک طریقہ ہے. ہم اس موقع پر اگر خوشی نہ منائیں تو بتائیے اور کون سی خوشی ہوگی؟ اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے ایک عاشق رسول کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوتی. بے شک اللہ نے کیا انتظام فرمایا؟ عرب کا یہ دستور تھا، غالباً کل یا پرسوں میں نے بات کی تھی، ہاں پرسوں، کہ عرب بیٹیوں کو زندہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ نے جب اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا نا، سارا کا سال اللہ نے ہر عورت کو بیٹا ہی دیا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ نبی آ رہا ہے جانوں کو بچانے کے لیے، اس نبی کی ولادت ہو رہی ہے، اس نبی کی پیدائش ہونے والی ہے، لہذا اب کوئی بے قصور بے گناہ زندہ دفن نہیں کی جائے گی. نہ بیٹی ہوگی نہ کوئی دفن کرے گا. حضور کی ولادت ہوتی ہے، سویبہ خوشخبری سناتی ہے، باندھی ہے، ابو لہب آزاد کرتا ہے. اہل محبت لوگ چاہے جو اس کا معنی نکالے، جو سمجھے کہ ابو لہب نے کیوں اس کو آزادی دی تھی، لیکن میرا ایمان اور میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ سویبہ نے حضور کو دودھ پلایا تھا، سویبہ نے حضور کو دودھ پلایا تھا. اصل میں آزادی جو سویبہ کو ملی تھی یہ حضور کے دودھ پلانے کی برکت سے ملی. سبحان اللہ. حضور آئے تو غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیے، حضور آئے تو بشارتیں دینے لگے، ایک غلام آزاد کرو تو اتنا ثواب ملے گا. حضور آئے کہا کہ اگر یہ گناہ ہو گیا غلام آزاد کرو کفارہ ہو جائے گا. آج لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ترقی کی طرف جانا چاہیے، ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے. بے شک اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، ترقی کی طرف بڑھو، لیکن آج تم نے کیا ترقی کر لی ہے؟ آج کے زمانے میں بھی اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کہاں پہنچے؟ آج ہمارے ملک ہندوستان میں بھی دیکھو نفرت کی آگ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. یہ ترقی ہے؟ آج دیکھو پوری دنیا کا جائزہ لے لو، فلسطین کو لے لو، برما کو لے لو، آپ کہیں کا بھی جائزہ لے لو، ہر طرف یہ جو ایک ڈر کا ماحول ہے، ایک نفرت کا ماحول ہے، کیا اسی کو ترقی کہتے ہیں؟ میرے آقا ہے اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. ہماری ترقی پیچھے پلٹنے میں ہے. ایک یہودی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرضہ لیا ہوا تھا، قرضہ لیا تھا. وہ یہودی قرضہ واپس لینے کے لیے حضور کے پاس آ گیا اور آ کر کہا کہ مجھے میرے پیسے لوٹاؤ. حضور نے کہا کہ ابھی انتظام نہیں ہے، میں لوٹا دوں گا جلد ہی. اس نے مہلت نہیں دی، اس نے کہا نہیں ابھی تو ابھی چاہیے مجھے. حضور نے فرمایا ابھی انتظام نہیں ہے، انتظام ہو جائے گا میں دے دوں گا. وہ مانا نہیں، ضد کرنے لگا. ساری کائنات کے مالک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرے، لیکن میں نے غریبی کو اختیار کیا، میں نے فقیری کو اختیار کیا، اور سارے غریبوں کی غربت کو مٹانے کے لیے، سارے غریبوں کو دلاسا اور ڈھارس بندھانے کے لیے حضور نے غربت کو اختیار فرمایا تھا کہ میری امت کے غریب میری زندگی ظاہری زندگی کو دیکھ کر صبر کرے گی. حضور نے کہا کہ مجھے مہلت دو. اس یہودی نے کہا کہ نہیں میں مہلت نہیں دیتا. حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے مہلت نہیں دیتے ہو تو میں تمہارے پاس یہی کھڑا رہتا ہوں، جب انتظام ہو جائے گا دے دوں گا. ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا، ابھی ادا نہیں کیے تھے. اس دن ظہر کی نماز سے لے کر دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد تک حضور اس یہودی کے سامنے کھڑے رہے. مسجد بھی نہیں گئے، گھر بھی نہیں گئے، حضور کھڑے رہے تاکہ وہ یہودی یہ نہ سمجھے کہ یہ پیسہ نہ دینے کے ڈر سے بھاگ گئے. حضور کھڑے رہے. اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد جب صحابہ کو معلوم ہوا، وہ آئے اور آ کر وہ قرضہ ادا کیا. صحابہ بڑے غصے میں تھے، اجازت مانگ رہے تھے، یا رسول اللہ اجازت دے ہم اس سے بدلا لیں گے. آپ کو اس نے یہاں پر پورے 5 نمازوں کا وقت یہاں پر کھڑا رکھا ہے،
یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں کو اجازت دیجیے کہ ہم اس سے بدلہ لیں۔ صحابہ بڑے غصے میں تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غصہ مت دکھاؤ، معاف کر دو۔ تب اس یہودی نے کہا کہ اے نبی، میرا دل اتنا سخت نہیں ہے کہ میں آپ کو 5 نمازوں تک یہاں پر کھڑا رکھتا، میرا دل اتنا پتھر نہیں ہے کہ کل ظہر کی نماز کے وقت سے لے کر اب تک میں آپ کو کھڑا رکھا ہوں، اتنا سخت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے کھڑا رکھا کہ میں نے توریت میں ایک روایت پڑھی تھی، میں نے توریت میں آپ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک نبی پیدا ہوگا، اس کی جائے ولادت تو مکہ ہوگی، جائے ہجرت مدینہ طیبہ، اور اس کی حکومت ملک شام۔ یہاں سے وہ لوگ بھی جو حضرت امیر معاویہ پر بھوکتے ہیں نا، وہ بھی سمجھے کہ کیا نبی پر وہ ایمان، وہ والا ایمان لے کر آئے ہیں جس ایمان کا تقاضا ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے آپ کی حکومت ملک شام میں ہوگی۔ ملک شام میں کس کی حکومت تھی بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ، اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ کا نام حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ۔ سب لوگ بولے اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ کا نام حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت ہی گویا میرے آقا کی حکومت تھی۔ وہ یہودی کہنے لگا اے نبی، میں نے توریت میں پڑھا تھا آپ کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ہجرت مدینہ طیبہ میں کریں گے، حکومت ملک شام میں ہوگی، اور عادت یہ ہوگی کہ آپ کی زبان پر کبھی بھی سخت الفاظ نہیں آئیں گے، آپ کا دل بڑا نرم ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیں گے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو یہاں کھڑا کر کے آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ کیا آپ ہی وہ نبی ہے یا آپ کے علاوہ کوئی اور نبی ہے۔ میں نے یہاں کھڑا رکھ کر جان لیا، پہچان لیا کہ اگر آخری نبی آپ نہیں ہوتے تو ضرور آپ کو غصہ آتا، آپ کی زبان پر ضرور کچھ کڑوے الفاظ آتے، بلکہ آپ کے صحابہ نے اجازت چاہی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں اپنے قرضے بعد میں لوں گا، ہاتھ بڑھائیے، پہلے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں۔ یہ ہے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہ ہے میرے نبی کی شان کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف ظلم اور بربریت کا دورہ تھا، بارش اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی، حضور کی ولادت ہوئی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی، جانور، درخت اور کھیتیاں، ہر چیز میں گویا کہ ایک طرح سے پھر سے جان آ گئی۔ حضرات، بات نور کی چل رہی تھی تو ایک بات عرض کر کے بس میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، بتائیے۔ یا حلیمہ، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے کیا؟ جی نہیں حضرت، ہاں، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ نیند آ رہی تو بتائیے مجھے، آپ ہی لوگوں سے خطاب کرنا، آپ ہی سو جائیں گے تو میں کس کو سناؤں؟ ہاں، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تشریف لے گئے نا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ مالی اعتبار سے کمزور تھی، مالدار نہیں تھی، پیسے پانی کم تھے حضرت حلیمہ کی۔ پہلے زمانے میں چراغ جلایا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں روشنی کے لیے، تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب رات میں سو نا تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات میں چوہے یا دوسرے جانور پھرتے رہتے ہیں، کہیں چراغ کو ٹچ ہو جائے، وہ گر جائے تو آگ نہ لگ جائے۔ اسلام نے کہاں کہاں رہبری اور رہنمائی کی ہے، سبحان اللہ، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے۔ اتنا خیال رکھتے ہیں حضور اپنی امت کا، دنیاوی طور پر بھی بچانے کے لیے حضور اتنے حریص ہیں کہ دنیاوی بھی کوئی نقصان نہ ہو میری امت کو۔ حدیث کے الفاظ ہے، رات میں سو کو اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کرو اور چراغوں کو بجھا دیا کرو، تاکہ کہیں چوہا وغیرہ لگ کر گر نہ جائے، آگ نہ لگ جائے۔
تو اس زمانے میں بھی یہی طور طریقہ تھا کہ رات کو سوتے تھے تو چراغ بجھا دیا کرتے تھے. جب میرے آقا حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آئے نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پڑوس والے گاؤں محلے والے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کو دیکھتی تو اس سے روشنی آتی, گھر میں اجالا رہتا تھا. ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا تو ہر دن کنٹینیو روشنی آ رہی ہے, ہر دن کچھ اجالا ہے. ایک دن کچھ عورتیں آئی میرے گھر آ کر کہنے لگے حلیمہ بڑی مالدار ہو گئی ہو, کہیں سے پیسے وغیرہ ہاتھ لگ گئے ہیں کیا؟ پہلے تو بہت جلدی چراغ بجھا دیتی تھی تاکہ تیل بچ جائے, اب دیکھتی ہوں کہ رات بھر تمہارے گھر میں چراغ جلتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان عورتوں سے کہا جاؤ میرے پیچھے پیچھے چلو اور میں دکھاتی ہوں کون سا چراغ ہمارے یہاں جلتا ہے. سبحان اللہ. ان عورتوں کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ میرے اور آپ کے آقا کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی اے عورتوں, ہمارے گھر میں یہ تیل والا, یہ مٹی کے تیل والا چراغ نہیں جلا کرتا ہے. جب سے یہ بچہ ہمارے گھر میں آیا ہے نہ جانے کیسی روشنی ہمارے گھر میں خود بخود نکلا کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سراج منیر والے نبی جو ہمارے گھر پہ آ چکے ہیں, یہ روشن دلیل والے نبی جو آ چکے ہیں, اس کی روشنی سے ہمارا پورا گھر جو ہے منور اور مجلہ اور روشن رہا. تم سوچتی ہو چراغ جلاتی ہو, نہیں, غلط فہمی ہے. یہ اس بچے کی روشنی سے سارے گھر میں اجالا ہے. حضرات نور کہتے ہی اسے ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے, اسے نور کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضور نوریوں کے بھی سردار اور حضور بشریت کے بھی سردار, انسانوں کی بھی سردار, ہر ایک کے سردار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات ہے. اب وقت کافی ہو چکا ہے, میں اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, لیکن میں نے آج تقریباً 10ویں رات ہے, یہ 10 رات میں نے بیان کی. آپ حضرات 10 رات تک مجھے سنے, اتنی رات تک جگ کر اللہ میرا سنانا, آپ کا سننا, ہم سب کا جمع ہونا, اکٹھا ہونا قبول فرمائے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں نہ جانے کیا چینجنگ آئی, کیا تبدیلی آئی, وہ تو میں نہیں جانتا ہوں, اللہ جانے, اللہ کا حبیب جانے. میں ظاہری طور پر بھی کسی کے اندر کچھ تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی ہے کہ جو ان 10 روزہ بیانات کو سن کر, عشق اور محبت کی باتیں سن کر, کیا کسی کے دل میں حضور کی محبت اس قدر انگڑائیاں لے رہی ہے کہ وہ اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ یعنی داڑھی سجانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائیے. اچھا ماشاء اللہ سر کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ سلامت رکھے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. چلیے ایک اور کسی دوسرے عمل میں, داڑھی کے بارے میں بچہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا میری بات کی لاج رکھی گئی. ایک کسی دوسری عمل میں, مثال کے طور پر کوئی نمازی نہیں ہے تو کیا وہ پکا ارادہ کر سکتے ہیں آج کی اس محفل میں کہ آج سے 5 وقت نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے, نیند کی وجہ سے چھوٹ جائے یا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے. کیا کوئی میرے سے پکا وعدہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیا گئے. اچھا ماشاء اللہ تو کریم ہے مزمل بھی, اللہ سلام. میں سامنے سے دیکھنا چاہتا تھا کسی کو. اچھا آصف بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں جوڑوں کو 2 4 اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور شریعت کا پکا سچا پابند بنائے. چلیے ایک اور تیسری چیز میں کہ کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ جو بالخصوص پانی پینے کے معاملے میں وہ حضور کی تمام سنتوں کا لحاظ رکھے. پانی پینے میں پہلے سنت بتا دیتا ہوں کیا کیا سنت ہے. دیکھیے سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے, 3 سانس میں پانی پینا ہے, بیٹھ کر پانی پینا ہے, سر پہ ٹوپی یا رومال رکھ کر پانی پینا ہے, اور ہر مرتبہ سانس لیتے وقت اس گلاس یا بوتل جس سے بھی پانی پی رہے اس کو دور کرنا ہے, اور پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. ان سنتوں پر ہے کوئی عمل کرنے والا ہمیشہ. اچھا ماشاء اللہ ہمارے چاچا ولی بھائی اور ان کے لڑکے بھی
अल्लाह सलाम। मैं समझता हूँ कि इस सुन्नत पर कम से कम तो 10 लोग अमल करने वाले होने चाहिए। भाई पानी पीना हमारी आपकी जरूरत है। क्या है बैठ कर नहीं पियेंगे, वो खड़े होकर नहीं पियेंगे, बैठ कर पी लेंगे तो सही है साहब। 10 लोग मुझे चाहिए। अच्छा हमारा दोस्त सुभान भाई भी माशाअल्लाह, गोस्पिर भाई, अहमद रजा भाई माशाअल्लाह, मोहसिन साहब भी, जलाल भाई भी, अल्लाह सबके हाथों को सलामत रखे। अल्लाह अल्ताफ भाई, हाजी साहब, आप सब ने वादा किया है ये नबी की महफिल में, नबी की मजलिस में, और मेरा यकीन है आप सबका ये भी यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि हुजूर हमारी बातों को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, हुजूर नवाज भी रहे हैं। आज के बाद पानी पिएंगे, इस मजलिस में बैठ रहे हैं इतने दिन से कम इतनी तो चेंजिंग आनी चाहिए आपकी जिंदगी में कि 10 दिन जो हमने जाग कर सुना है, कम से कम पानी तो सुन्नत रसूल के मुताबिक पिया करें। इतनी भी चेंजिंग नहीं आए तो इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा। ये जो हमने इतना खर्चा किया, ये लोग चंदे कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐलानात हो रहे हैं, तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह ये तब्दीली आनी चाहिए। चलिए पानी पीते वक्त कम से कम इन सुन्नतों का ख्याल रखें कि अल्लाह सबको इस्तिकामत अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और चीज, खाना भी आप लोग खाते ही हैं, खाने में भी सुन्नतों का खास ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। सुन्नत यह है कि खाने से पहले दोनों हाथ को धो लेना है, दोनों हाथ को धो लेना है, लेकिन पोंछना नहीं है। खाने के बाद जो हाथ धोते हैं ना तो वो पोंछना है, लेकिन खाने से पहले नहीं पोंछना है। अरे कोरोना आया था तो लोग कह रहे थे बार बार हाथ धो, तो ये करो तो वो करो तो सैनिटाइज करो, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। नबी के आखिर जमा गैबदा नबी ने कितना पहले बताया था कि लोगों आसपास में ये जरासीम रहते हैं, इसकी वजह से तुम्हारे मुंह और नाक के जरिए से अंदर बीमारी जा सकती है, लिहाजा खाने से पहले हाथ धोना है तो उसे पोंछना नहीं है। पोंछ लिए तो हो सकता है कि कपड़े के जरासीम फिर आपके हाथ में आ गए, फिर वो मुंह में जाएंगे। मेरे नबी की अक्ल वो है कि आशिकों की जमात ये कहती है एक तरफ हुजूर की अक्ल, हुजूर की सोच को रखा जाए, दूसरी तरफ सारी कायनात वाले के अक्ल को रखा जाए, फिर भी मेरे आका की अक्ल, मेरे आका की सोच सब पर भारी हो गई। हुजूर उस जमाने में ये तालीम दे रहे थे, खाने से पहले जो हाथ धोना है उसे पोंछना नहीं है, खाने के बाद जो हाथ धोना है तो वहां पोंछने का हुक्म है। लेकिन खाना खाते वक्त सुन्नत ये भी है कि 3 उंगलियों से खाइए। सुन्नत ये भी है कि कोई अगर खाना ले रहा हो तो आप अपने हाथ को रोक लीजिए। सुन्नत ये भी है कि खाना एक तरफ से खाना चाहिए, ये नहीं कि बीच से खा रहे हैं। हाँ अलग अगर उसमें खाने में अलग अलग डिशें हो, अलग अलग चीजें हो तो अलग अलग जगहों से ले सकते हैं, लेकिन अगर एक ही किस्म का खाना है तो सुन्नत ये है कि वन साइड से ही खाना चाहिए। इन तमाम चीजों का ख्याल रखने के लिए कोई बंदा तैयार है आज के मजलिस में? अच्छा माशाअल्लाह, इतने हाथ उठ रहे हैं। अल्लाह जी, जो अमल करेंगे मज़ीद इस्तिकामत हो जाए। हम सिरात मुस्तकीम पर चल रहे फिर भी दुआ मांगते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जी मज़ीद वो हो जाए, इसलिए बस और कोई मकसद। अल्लाह सबके हाथों को सलामत रखे, सबको इल्म और अमल की दौलत से मालामाल फरमाए, और मेरे कहने और आपके सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तक जो बातें हुई है पूरे 10 रोजा, पूरे 10 दिन की बातें मैं कर रहा, मेरे बोलने में या किसी से बात करने में किसी तरह की कोई अगर आपको दिल को मेरी तरफ से कोई तकलीफ हुई हो तो इस महफिल के सच्चे और तवज्जुह से आप हजरात उस बात को माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने और बसर करने की कोशिश कीजिए, और इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम होनी चाहिए अहले सुन्नत वल जमात में। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आज की आदत के मुताबिक मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, आप हजरात के जवाब को दीजिए। और आज आखिरी नशिस्त है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे, फिर साल आइंदा पता नहीं कौन हम में से रहे न रहे। अल्लाह हम सब की उम्रों में नेक अमाल के साथ बरकत अता फरमाए, हम सब की साल आइंदा भी मुलाकात इसी तरह फरमाए। अच्छा एक बात मैं कई दिन से पूछना चाह रहा था कि इस साल जो बयानात हुए आप हजरात को समझ में आए कि नहीं आए? आए हैं समझ में? हाँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पुरानी बात ना सुना ताकि आपको सुनने में भी अच्छा लगे, मुझे सुनाने में भी अच्छा लगे। अपने एतबार से मैंने नई बातें सुनाने की कोशिश की है। नबी के आशिक है, नबी के गुलाम है, नबी के बारे में ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए, इसीलिए हर तक चंद मैंने यही कोशिश की है। लेकिन हो सकता है कहीं तो कोई बात डबल आ गई हो, तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से भी इज्तिहाद में इजाफा होगा, कोई बुरी बात नहीं होगी। चलिए आदत के मुताबिक आज की आखिरी शब है,
میں سوال پہلا یہ کر رہا ہوں کہ بتائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جو حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ آپ کے نور کو کب پیدا یا رسول اللہ جب کچھ نہ تھا تو سب سے پہلے اللہ نے کس نور کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہی تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد میں نے ایک روایت اور بیان کی تھی کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا نور حضرت آدم کی پیدائش سے اتنے ہزار سال پہلے پیدا ہو، 14,000 سال پہلے، جی ہاں 14,000 سال پہلے، جی ہاں 14,000 سال پہلے، 14,000 سال پہلے۔ اور حضرت اچھا ایک اس کے ساتھ میں ایک اور سوال تھا وہ بھی بتا دیجیے، کھڑے ہو جائیے۔ حضرت جبرائیل سے جب پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے تو جبرائیل نے کیا عمر بتائی تھی؟ وہ 70 پر 3 بار 70 سال کے ایک بار تارا نکلتا، 70 پر 2 سال نہیں صاحب صاحب بولیے 70,000 سال کے ایک بار تارا چمکتا، جی وہ 70 پر 2,000 سال دیکھیں۔ جی ہاں پتہ دی ہے اچھا ٹھیک جی ہاں بتا پہلے اٹک رہے تھے لیکن کہیں سے سہارا دیا ہے آپ۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت یعنی خوبیاں، حضور کی تعریف کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے؟ یہ میں ایک مرتبہ جمعے میں بیان کیا تھا، میں نے ہنٹ بھی دے دیا آپ لوگوں کو۔ حضور کی تعریف قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں بتائیے، 2 جمعے بھی نہیں ہوئے ابھی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، درود شریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ نہیں یاد آ رہا، 2 جمعہ بھی نہیں ہوئے ہوئے۔ 14 کیا 14 بار 1400 14,000 14 لاکھ کیا نہیں، اتنا کم نہیں۔ میں نے جس دن یہ کہا تھا نا کہ قرآن میں 6,230 پر 6 آیتیں ہیں، اسی دن میں نے یہ کہا تھا کہ اتنی مرتبہ حضور کی تعریف ہے قرآن پاک میں۔ نہیں بھائی اتنا کم نہیں ہے، نہیں اتنا بھی کم نہیں، 7,000 مرتبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 7,000 مرتبہ حضور کی تعریف آئی ہے قرآن پاک۔ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں جو بادشاہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا اس کا نام بتائیے۔ جی کتنے 3 ہو گئے؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا نبینا مولانا محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے دادا جناب عبد المطلب نے پہلا نکاح جس عورت سے فرمایا تھا اس عورت کا نام بتائیے۔ جی جی آج ہی بتایا میں نے کیا؟ قائلہ، ٹھیک۔ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، 2 بینک کو آپس میں ملاتے ہیں نا، مارجن کیا بولتے ہیں؟ جی مرچ کر لیں گے کیا جا رہے سے دونوں کا بھی۔ اچھا چلیے غور کرتا ہوں اس بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے ساتھ جو شخص شکار کرنے کے لیے گئے تھے ان کا نام بتائیے۔ جی بالکل صحیح جواب، آپ کا پہلا جواب ہوا ثابت بھائی؟ ہے کہ 2 ہو چکے ہیں، 2 ہو چکے ہیں، 5 سوال ہو گئے پورے، ماشاء اللہ۔ نعرہ لگا لیجیے بھائی آخری رات۔ تکبیر، مرحبا مرحبا مرحبا، زندہ باد۔
ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ ہمارے یہ ضیاء بھائی